رشتہ دل کا قسط نمبر 11 آخری قسط۔ اگلے دن ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد حمد کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ گھر آ کر وہ بس حوریہ سے چپک کر رہ گیا تھا۔ مما آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھیں؟ کہیں بھی نہیں، میں تو ادھر ہوں آپ کے پاس۔ مما بلا اپنے ہی بیبی کو چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہے کیا؟ حوریہ نے حمد کو گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی تھی؟ ایک اور شکایت کی۔ مما کی جان آپ سو رہے تھے تو کیا ہوا، آپ مجھے اٹھا دیتی؟ مجھے آپ کے بغیر رہنا اچھا نہیں لگتا۔ حمد بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اسکول بھی جاتے ہو، اگر مما تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلی جائے تو ایسے نہیں روتے؟ مما کو اتنا مس نہیں کرتے؟ دیکھا آپ کیسے بیمار ہو گئے تھے۔ مما میں مس نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ خود یاد آ رہی تھی، آپ اتنا یاد نہ آیا کریں۔ حمد نے اپنی بے بسی بتائی اور حوریہ قدر اتنے چھوٹے بچے کی سچی محبت سے لبریز ہو گیا۔ دیکھو تو صحیح اس بچے کو، کتنا پیارا ہے یہ، کیسے نہ میں اس کی معصومیت پر اپنی جوانی اپنے خواب قربان کروں۔ اس کے لیے تو میں تم سے تو کیا پوری دنیا سے لڑ جاؤں گی۔ حوریہ اپنی سوچوں میں اہل سے مخاطب تھی۔ مما پاپا اچھے نہیں ہیں۔ حمد نے حوریہ کو سوچوں سے نکالا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ حوریہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ مما انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا، آپ نے انہیں تنگ کیا ہوگا نا؟ مما بس تھوڑا سا کیا تھا، حمد اپنی غلطی مان کر کہنے لگا۔ مما وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے آپ کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ یاد آنے پر ایک اور شکایت لگائی۔ حمد کی عادت تھی وہ اپنی ہر بات حوریہ سے کہتا تھا اور حوریہ نہایت توجہ سے اس کی باتیں سنتی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد جب تک اپنی ایک ایک بات نہ بتا لیتا اسے ہلنے نہیں دیتا۔ آدھا دن تو اس کا حمد سے باتیں کرنے اور اس کے سوالات کے جوابات دینے میں گزر جاتا۔ حمد کی بات سن کر حوریہ کو بہت تکلیف ہوئی، اہل پر بہت غصہ بھی آیا، لیکن وہ حمد کے سامنے اس کا اظہار کر کے اسے باپ کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ بیٹا پاپا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں نا، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان کے پاس رہو۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے پاس رہیں، جیسے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ میرے پاس رہو، ایسے ہی میری گود میں بیٹھے رہو اور میں ہمیشہ آپ سے پیار کرتی رہوں، آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ حوریہ نے اسے زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مما میرا بھی دل کرتا ہے آپ ہمیشہ میرے پاس رہو، مجھ سے کبھی دور نہ ہو، اگر آپ دور گئی نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ حمد نے حوریہ کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، حوریہ نے حمد کا خوف ختم کرنے کے لیے کہا۔ حمد کو نارمل کرنے کے لیے حوریہ اس کے خوب لاڈ اٹھا رہی تھی اور حمد کے لیے اس کے الطفات اہل کو زہر لگ رہے تھے۔ وہ بار بار حوریہ کے رویے کو جج کرتا، پرکھتا اور اسے سچا سمجھ کر جھنجھلا جاتا۔ اس کی سچائی پر اسے یقین تو آ گیا تھا، لیکن اسے بس یہی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک سوتیلی ماں ہو کر کیسے حمد کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہے، چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ حوریہ کو اس نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس کے گھر والوں اور بچے کی جان حوریہ میں بستی ہے۔ حمد کے صحت یاب ہوتے ہی حوریہ نے خود کو گھر کے کاموں میں اور سیم کی منگنی اور نکاح کی تیاریوں میں مصروف کر لیا تھا، جو کہ حمد کی بیماری کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی۔ اہل نے بھی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی، صبح وہ گھر سے جاتا تو شام کو لوٹتا، زندگی جیسے ایک دم نارمل ہو گئی تھی۔ حوریہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے زندگی گزار رہی تھی، بابا اور سیم سے محبتیں سمیٹ کر بہت حق سے حمد پر لٹا رہی تھی۔ اگر کہیں کوئی بے چین تھا تو وہ تھا میجر اہل رضا، نہ تو وہ حوریہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر پایا تھا اور نہ ہی حمد کے قریب ہو پایا تھا۔ حمد کی ذہانت اور حساسیت کا اندازہ اسے گزرے دنوں ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو خود یہ بھول رہا تھا کہ اس کے پاپا نے اس کی مما کو گندا کہا تھا اور نہ ہی اسے بھولنے دے رہا تھا۔ وہ باتوں باتوں میں کئی بار اسے جتا بھی چکا تھا اور اہل سے سوری بلوانے کے ساتھ ساتھ حوریہ کے پاس رہنے کا وعدہ بھی لے چکا تھا۔ حمد بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ آج جمعہ تھا اور اہل گھر پہ فارغ تھا۔ حوریہ تو اہل کو نظر انداز کیے زور و شور سے اتوار کو ہونے والے نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھی اور اہل حمد سے تعلقات بہتر بنانے میں۔ مما کے لیے پھول توڑ رہا ہوں، مختصر جواب آیا، جسے سن کر اہل جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ مما کا چمچہ، ہر وقت مما مما کی رٹ لگائے رکھتا ہے، وہ یہ سب بس سوچ ہی سکا، حمد کے منہ پر کہنے کی غلطی نہیں کر سکا۔ آپ کی مما نے کہا ہے آپ کو پھول توڑنے کے لیے؟ حمد سے بات بڑھانے کی خاطر اہل نے حوریہ کو ہی موضوع ذکر بنایا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ اس کا چھوٹا سا بیٹا اپنی ماں سے محبت نہیں عشق کرتا ہے اور عاشق سے بات کرنے کے لیے محبوب کے ذکر سے بڑھ کر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ نہیں، مما نے تو نہیں کہا، وہ تو مجھے پھول توڑنے سے روکتی ہیں، انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پھول توڑے۔ فوراً ماں کی طرفداری کی اور پھولوں سے حوریہ کی محبت سے تو اہل بھی اچھی طرح آگاہ تھا۔ ان کی لون کی خوبصورتی حوریہ کی محنت اور دلچسپی کا نتیجہ تھی۔ اپنی نگرانی میں رہ کر وہ پودوں کی کاٹ چھانٹ کرواتی تھی۔ حوریہ کی نگرانی کرتے کرتے وہ اس کی بہت ساری عادتوں سے واقف ہو چکا تھا اور خوبیوں کا معترف بھی۔ تو پھر آپ پھول کیوں توڑ رہے ہو؟ آج مما نے بلیک ڈریس پہنا ہے نا؟ اچھا، لیکن بلیک ڈریس کا پھول سے کیا کنیکشن ہے؟ اہل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ آج ٹی وی پر ایک خوبصورت لڑکی مما سے تھوڑی کم پیاری تھی، اس نے بلیک ڈریس پہنا ہوا تھا اور ادھر بالوں پر پھول لگایا تھا،
میں نے بھی مما سے کہا کہ وہ بھی بلیک ڈریس پہنے اور پھول لگائیں، اسی لیے میں یہ پھول مما کو گفٹ کروں گا، اور پھر مما اتنی پیاری لگیں گی، سب سے پیاری۔ حمد کے لہجے میں حوریہ کے لیے محبت بول رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر اہل سے پوچھنے لگا، کیا آپ کو ابھی بھی مما گندی لگتی ہیں؟ حمد کے سوال نے ایک لمحے کے لیے اہل کے دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔ اپنی طرف جواب کے لیے منتظر نظروں سے دیکھتے حمد کو دیکھ کر اہل نے کہا، نہیں، اب آپ کی مما مجھے بری نہیں لگتی۔ اہل کے جواب نے حمد کے چہرے کی رونق بڑھا دی تھی۔ حمد کے ساتھ ساتھ اہل نے خود بھی اعتراف کیا تھا، آئی لو یو پاپا، کیا آپ میرے ساتھ مما کو پھول دینے چلیں گے؟ اوکے چلے، آپ کی مما کو پھول دے آتے ہیں۔ اہل نے جیسے ہی جانے کے لیے حمد کا ہاتھ تھاما، ساتھ والے گھر سے 5 سالہ سائم آ گیا حمد کو بلانے۔ سائم کی ماں مسز ملکی حوریہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی اور اکثر دونوں میں بچوں کو لے کر لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ حمد نے اہل کو پھول دیا اور سائم کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ حمد خود تو چلا گیا مگر اہل کو امتحان میں ڈال گیا۔ جس انسان کو آپ بار بار ٹھکراؤ پھر اس کی طرف اپنی انا کو روند کر قدم بڑھانا آسان نہیں ہوتا، اور یہی مشکل اہل کو بھی پیش آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد گلاب کا پھول لے کر گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی حوریہ اور سیم بیٹھے تھے۔ میز پر کچھ کپڑے رکھے تھے جن پر زور و شور سے تبصرہ جاری تھا۔ اچانک ہی سیم کی نظر اہل پر پڑی اور وہ کہنے لگا، آئیے بھیا ادھر آئیں، اور یہ ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے؟ یہ پھول ہے۔ جی بھیا، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ تمہاری بھابھی کے لیے۔ اہل کی بات سن کر اسے مکمل نظر انداز کیے کپڑے دیکھتی حوریہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اہل بھی کبھی اس کے لیے پھول لائے گا۔ اچھے سے زیادہ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ اہل کے رویے اور نظروں میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنا وہم جان کر نظر انداز کر گئی۔ وہ اسے لے کر خود کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ آنکھیں اٹھا کر اہل کو دیکھے یا اس پھول پر نظر ڈال لے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود پلکیں اٹھنے سے انکاری ہو گئیں۔ آج سے پہلے اسے کبھی اپنی پلکیں اتنی بھاری نہیں لگیں۔ دل دھڑکتا تو پہلے ہی تھا، لیکن اس لمحے اس کی دھڑکن میں ایک غیر معمولی شور برپا تھا۔ اوہ، تو آپ بھابھی کے لیے پھول لائے ہیں، پھر انہیں دے بھی دیں، یا روم میں جا کر خود ان کے بالوں میں لگانے کا ارادہ ہے؟ سیم نے اہل کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اہل کا حوریہ کے لیے پھول لانا اسے بھی خوشی سے دوچار کر گیا تھا۔ ویسے بھی جب سے اس کے نکاح کی بات چلی تھی تب سے وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں لے کر آیا، مجھے یہ سب نہیں پسند، یہ حمد لایا ہے حوریہ کے لیے۔ وہ خود دینے آ رہا تھا لیکن سائم اسے بلانے آ گیا اور وہ پھول مجھے دینے کا بول کر چلا گیا۔ اہل کو خود اپنے احساسات بہت عجیب لگ رہے تھے۔ سیم اور حوریہ پر اس کے دل کی حالت آشکار نہ ہو، اسی لیے جلدی سے اپنی صفائی میں کہنے لگا، منتظر تھے تیری عنایت کے، کچھ تو کیا، چلو تباہی سہی۔ حوریہ کا خوش فہم دل لمحوں میں چکنا چور ہو گیا۔ ابھی تو وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے ارمان لاپرواہی کی بھیٹ چڑھ گئے۔ آنکھیں پہلے شرم و حیا کی وجہ سے اٹھنے سے انکاری تھیں اور اب بے رخی کی موت مرے جذبات کے غم کو چھپانے کی خاطر جھکی ہوئی تھی۔ حوریہ نے بہت مشکلوں سے آنسوؤں پر بند باندھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے آنسو بہا کر اپنے جذبوں کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں ہو اتنے ظالم؟ کیا ہو جاتا جو میرا مان رکھ لیتے، اس رشتے کا ہی خیال کر لیتے جو ہمارے درمیان ہے؟ کچھ تو رشتوں کے تقاضوں کو سمجھو۔ ہمارے درمیان موجود تعلق تم میں مجھے یوں بے مول کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا۔